اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے اللہ کے فضل و کرم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک پر لب کشائی کا موقع ملا ہے۔ ویسے تو پوری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں اور تمام دریا، سمندر اور نہریں سیاہی بن جائے اور تمام جن و انس اور فرشتے میرے محبوب آقا کے حسن کو لکھنا شروع کر دیں تو تمام کلمے ٹوٹ جائیں، سیاہی ختم ہو جائیں، تمام جن و انس فنا ہو جائیں، مگر میرے محبوب کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اعلیٰ حضرت بھی اپنے انداز میں فرما گئے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم دان ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم دان ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ اور باخدا حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا بھی یہی عقیدہ ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کیونکہ آپ جیسا حسین و جمیل تو آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، کہ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَنْ تَشَاءُ، کہ آپ تو ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ خود چاہتے تھے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، بنا کے محمد خدا نے قلم توڑ دیتا۔ سامعین کرام، میرے مصطفیٰ کو جس نے بھی دیکھا اس سے رہا نہ گیا، ساری عمر میرے آقا کے گیت ہی گاتا رہا، اور جس نے بھی سنا وہ ساری عمر دیدار کو ترستا ہی رہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت برار بن آدم سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضور کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل مثل القمر، بلکہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح روشن اور گلائی لیے ہوئے تھا، کیونکہ تلوار میں تو روشنی ہوتی ہے، نورانیت نہیں، لمبائی ہوتی ہے، گلائی نہیں، مگر چاند میں تو نورانیت بھی ہے اور گلائی بھی، لہذا چاند سے مشابہت پھر بھی بہتر ہے۔ اور اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات 14 کا چاند پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، میں نے آسمان کی چاند پر دیکھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھا، میں کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر دیکھتی اور اس کشمکش میں پڑ گئی کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا پھر میرا چاند، اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچی اور آسمان کے چاند سے کہنے لگی کہ اے آسمان کے چاند، تیرے چہرے میں داغ ہے اور میرے چاند کا چہرہ صاف ہے۔ ایک شاعر نے اس کو اپنی زبان میں کچھ یوں لکھا، میرے چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، میرے چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، اس کے چہرے میں داغ ہے، محمد کا چہرہ صاف ہے۔ اور پھر میرے اعلیٰ حضرت کا قلم وجد میں آیا اور آپ نے فرمایا، چاند اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، چاند اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، جھک گیا چاند لائی نہ تیرے چہرے کی تاب، ارے جھک گیا چاند لائی نہ تیرے چہرے کی تاب، اور اگر سامنے ہوتا تو بھی سجدہ کرتا۔ حضرت انس اپنے محبوب کے متعلق کچھ یوں فرماتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ خوبصورت انداز والے، معطر منور چہرے والے، گداز ہتھیلیوں والے، مہکتے وجود والے اور مائل سرخی سفید رنگت والے تھے۔ اور حضرت محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو رنگت کی چمک دمک اور چہرے کی تباہی لیے ہوئے تھا، دور سے دیکھنے میں سب سے زیادہ جاذب نظر اور پرجمال تھا۔ اور ام المومنین حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیاں آ کر حضور کے چہرہ انور کو دیکھ لیتی، زلیخا کی سہیلیاں حضور کے چہرہ انور کو دیکھ لیتی تو انگلیوں کے بجائے اپنے دلوں کو ہی کاٹ لیتی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنی زبان میں کچھ یوں لکھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یہاں لوگ میرے محبوب کے نام پر سروں کو کٹا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔